کہ بس نبیوں کے بعد اولیاء اللہ خلافت اور نیابت کا مقام حاصل کرتے ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے کہ غوث پاک نانو مدد کرتے ہیں. دادا صاحب ہمارے جیسے بندے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ انسان کو کچھ خبر نہیں ہے، انسان کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تصرف نہیں، نہ دور سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو اللہ زمین و آسمان بنانے کے بعد، چاند سورج بنانے کے بعد، جنت دوزخ بنانے کے بعد، بڑی طبی مخلوق جنات کے بنانے کے بعد، اور پھر فرشتوں کے بنانے کے بعد. اور فرشتے کیسے ہیں؟ ایک قدم عرش، ایک قدم فرش پہ. آگ پہ پر مارے تو آگ بن جائے، اور پانی پہ پر مارے تو ساحل پیدا کر دے. فرشتوں کی طاقت معمولی ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک فرشتے کو ایسی طاقت دی ہے، سور پھونکے تو سب مر جائیں، سب مر جائیں. شرک ہوگا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. حضرت صاحب علیہ السلام ہمارا سلام ہو، اللہ نے ان کی پھونک میں ایسی طاقت دی ہے کہ جب وہ قیامت میں پھونکیں گے سب مر جائیں گے. جو اوپر ہوں گے، جو زمین میں بھی زندہ ہوں گے، وہی مر جائیں گے، سوائے اللہ جن کے لیے چاہے گا وہ زندہ رہیں گے اس وقت بھی. اسرافیل علیہ السلام کی پھونک کا اثر بھی حضور پہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اسرائیل علیہ السلام کی قدم بوسی کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ اللہ، یہ تو اللہ والے جانتے ہیں کہ قیامت میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اور ارب انسان نہ جانے کتنے سب مر جائیں گے. اور جو عالم برزخ میں ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے، چاہے وہ جنت کا باغ بنا ہوا ہو، جیسا بھی ہو. لیکن ایک لمحہ آئے گا خاموشی دے گی. اللہ اکبر. لیکن اسرافیل علیہ السلام اللہ رسول پھونکیں گے اور حضور اپنی حیات میں رہیں گے. جو جیسی ان کی حیات ہے ہم نہیں جانتے. شہداء جن کے لیے اللہ چاہے، اللہ چاہے گا. پھر دوبارہ رسول پھونکیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے. اللہ. اسرافیل علیہ السلام کی شان ہے کہ ایسے فرشتے بنائے. اور اس کے بعد اے بنی آدم ذرا توجہ سے سن، اپنی شکلیں بگاڑنے والوں، بالیاں پہننے والوں، عورتوں لڑکیوں کی شکل میں رہنے والوں، ناپاک رہنے والوں، ہندو چمار اداکاروں کی سانچے میں ڈھلنے والوں، تم کس کی اولاد ہو کہ جب سب کچھ بنا لیا، فرشتوں کو بنا لیا، پھر فرشتوں سے خصوصی خطاب فرمایا. وہ بڑے طبیعی ہیں، جنوں سے نہیں کہا تھا. تو شیطان تو خواہ مارا گیا، اسے تو کہا بھی نہیں تھا. کہا تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا تھا تم سجدہ کرو. لیکن کہ ان کی صحبت میں تھا تو صحبت کا بھی حق ہو جاتا ہے. جب نیک آدمی کوئی کام کرے تم کو بھی کر لینا چاہیے. تو بہرحال فرشتوں سے کہا کہ میں اب کیا بنا رہا ہوں؟ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اب بتاؤ کوئی معمولی بات ہے؟ انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا اب دیکھو میں اس کو بنا رہا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، میری قدرت کا مظہر ہوگا. تو انسان کو کتنی طاقت عطا فرمائی. فرشتوں نے کہا اللہ اسے بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا اچھا ان کے نام بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ. چیزیں تو سب فرشتوں نے دیکھی ہوئی تھی یار. زمین آسمان چاند سورج فرشتے نہیں جانتے تھے، جنات بھی جانتے تھے. تو ان کے نام بتاؤ. ہے بھی ہاؤلائی کا جو وہ زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا اب ان کو دیکھو، ان کا نام بتاؤ. جانتے ہو محمد کو جانتے ہو، علی کو جانتے ہو، حسن حسین کو جانتے ہو. سبحان اللہ، فساد پھیلائیں گے کہ امن پھیلائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. گیارہویں والے نہیں جانتے ہو، تم گیارہویں والے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے. سبحان اللہ. فائدہ صاحب کو جانتے ہو؟ اللہ انبئونی ہؤلاء، ان کے بارے میں بتاؤ. اللہ اکبر. چیزوں میں لکھا ہے. اللہ اکبر. چیزیں تو سب جانتے تھے، وہ زمین چاند سورج. استغفر اللہ. تو یہ اللہ والے تھے، یہ انبیاء علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. تو اور وہی خلیفہ ہیں اللہ کے. پیر و مرشد کا ملارا